بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 1 to 8۔ اللہ فرماتا ہے، آ گیا اللہ کا فیصلہ، بس اس کی جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس قیامت کی طرف تم جلدی کرتے ہو اور اس کو بلاتے ہو، اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو آنے ہی والا ہے۔ اور اللہ آگے کی آیت میں فرمایا کہ فرشتوں کو اپنے روح کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے اور فرشتوں کے تھرو وہ میسیج ان پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی سلیکٹ کرے اپنی پروفیسی پہنچانے کے لیے، اپنی باتیں پہنچانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا تو وہ بھی حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اب ظاہر سے بات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پیدا ہی کیا، اس کا ایک مقصد بھی رکھا ہے، جب اس کے اندر کوئی مقصد بھی ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انڈائریکٹلی اس قرآن کی آیتوں میں فرماتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہونے والے ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سوالات و جوابات بھی یہاں پر پوچھے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اس نے انسان کو اب ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سیمن سے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ سیمن کے اندر بھی دیکھیں گے تو کئی لاکھ اسپمس ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بوند سے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے۔ انہیں اس کی شروعات اتنی گندگی ہے کہ اگر وہ اپنے شروعات کو یا جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کو اگر وہ محسوس کرتا ہو یا یاد کرتا ہو، وہ کبھی اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ یا غرور نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ ایک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے کافی بڑا سمجھتا ہے اور جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے۔ اور انسان کس سے جھگڑا کرتا ہے، کس پر ظلم کرتا ہے؟ انہی لوگوں کو ظلم کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں سے میں بہتر ہوں۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ سامنے والے شخص سے میں بہتر ہوں، تو سامنے والے شخص کو جو ہے وہ تکلیفیں دیتا ہے اور جو ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ آگے فرمایا، اس نے چوپایوں کو بنایا۔ چوپائے کے معنی جیسے چار چاؤں والے، انہیں جانور وغیرہ بنائے، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی۔ یعنی ان جانوروں سے جو اسکن وغیرہ ہے، ہم اس کو ایز اے سویٹر، بیلٹ، شوز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور یہ کئی اینیملز ایسے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں، جس میں کسی قسم کی صحت یاب چیزیں ہمیں دستیاب ہیں، اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے جو کھاتے ہو ان میں تمہارے لیے رونق بھی ہے۔ جبکہ شام کے وقت ان کو لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑتے ہو، وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر ٹریولنگ کے لیے جو لوگ یوز کرتے تھے، وہ خچر ہو یا گدھا ہو یا گھوڑا ہو، اس کو یوز کرتے تھے۔ بڑے بڑے لیگیجز ان کے ذریعے سے، یا کیمل ہو، بڑے بڑے لیگیجز آج بھی جو ہے آج بھی راجستھان وغیرہ اس طرف دیکھیں گے تو کافی جگہ پہ کیمل کو جو ہے ایز اے کیا بولتے ہیں کہ مطلب جو ہے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ ٹریول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیدا کیا، اور اس سے انسان جو ہے کھاتا بھی ہے اس جانور کو، اس سے اس کی پوشاک یعنی پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی استعمال بنا لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایز اے ٹریولر بھی، یعنی ہم اتنا لگے جا کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جتنا جو ہے وہ جانور کی پیٹھ پہ رکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے گنواتا ہے۔
بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے یہ اللہ ہی کا تو کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا مہربان ہے کہ ایسے جو جانور اگر وہ ان کنٹرول ہو جائے تو ہمیں مار دیں گے، ایسے جانوروں کو ہمارے کنٹرول میں رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ہم انسان کیا کرتا ہے، جیسے بادشاہ ہے، وزیر ہے، جانوروں کو ایسے زینت بھی یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے ٹریولنگ بھی کرتے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے چیزیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے جس کو انسان سمجھتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آج ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، یعنی اس کا جو ہے سوچ دینے والا، سمجھ دینے والا، اور اس کو ایسے مرحلے میں اس کو یوز کرنے والا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلاننگ دیتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ انسان ایسا ہے جو خاص کر ایک بوند سے اللہ نے پیدا کیا اور وہ جھگڑتا ہے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے جانوروں کو پیدا کیا، اگر آپ دیکھیں گے وہ لوگ کتنے شکر گزار ہیں۔ وہ ایک مالک جو اس کے ہاتھوں سے اگر کچھ چارہ دے دیتا ہے تو وہ زندگی بھر اس کی غلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق